فرما دیں کتنے چہرے پر ہونی چاہیے، کتنی لمبی ہونی چاہیے، سفید بالوں کو نکالنا کیسا ہے اور کلر کرنا کس حد تک جائز ہے؟ محمد قصور صاحب خانیوال سے، انہوں نے تو داڑھی کے بارے میں پوری رپورٹ مانگی ہے۔ جناب محمد قصور صاحب، داڑھی کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث ہیں، بہت کثرت سے روایات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعفوا اللحى وقصوا الشوارب وفی روایت احفوا الشوارب، فرمایا داڑھی کو چھوڑ دو۔ اعفاء کا معنی ہوتا ہے اپنے حال پہ چھوڑ دینا، یعنی بڑھاؤ اس کو، اور احفوا الشوارب مونچھوں کو کاٹو۔ ایک روایت میں ہے کہ قصو کاٹو، اور ایک میں احفا کہتے ہیں مبالغہ کرنا، کاٹنا، بالکل کاٹ کے چھوٹی کر دو۔ تو اب اس حدیث میں داڑھی بڑھانے کا حکم ہے، اس میں مقدار بیان نہیں کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض علماء جیسے اہل حدیث حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی کو کاٹنا بالکل جائز ہے ہی نہیں، بالکل چھوڑ دیا جائے اس کو۔ لیکن جمہور فقہا کے نزدیک ایک مٹھی سے زائد کاٹ دینا جائز ہے، اور اس کی دلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ آپ ایک مٹھی داڑھی کے باہر جو بال ہوا کرتے تھے وہ کاٹ دیا کرتے تھے، اور آپ کے عمل کو صحابہ نے دیکھا، کسی نے بھی آپ پہ ملامت نہیں کی۔ تو اس حدیث سے استدلال کیا کہ بھئی ایک مٹھی سے زیادہ آپ کاٹ سکتے ہیں۔ ہاں، رکھنی کتنی ہے، ایک مٹھی سے زیادہ رکھنا بہتر ہے یا کاٹنا ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھنی داڑھی تھی، بڑی داڑھی تھی، تو اس لیے اگر کوئی زیادہ لمبی بڑی رکھتا ہے تو وہ بہتر ہے زیادہ۔ اس میں فقہا کے تین اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں ایک مٹھی سے زائد کاٹ دینا بہتر ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں بڑھانا بہتر ہے کیونکہ حدیث کے ظاہر پر عمل ہو جائے گا۔ تو اگر تمام روایات کو آپ سامنے رکھتے ہیں تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے خود نبی کے اپنے عمل کو کہ افضل یہ ہے کہ بڑی داڑھی رکھی جائے۔ ہاں، اتنی بڑی ہو جانا کہ اس کی لٹھیں لٹکنا شروع کر دیں اور آپ بائک پہ جا رہے ہیں تو وہ لہرا رہی ہے، تو یہ پھر یہ چیزیں جو ہے نا شاعر اسلام کا مذاق اڑانے کا لوگوں کو موقع دیتی ہیں۔ تو اپنے چہرے کے حساب سے تھوڑی گھنی داڑھی رکھنی چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے، اور لیکن اتنی نہ ہو کہ وہ لٹکنا شروع ہو جائے اور اس کی بل دے کے اس کو باندھنا پڑنا شروع ہو جائے، یعنی چہرے کے حساب سے، تاکہ زینت بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے زینت اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے، خاص طور پہ دینداروں کو تو زیادہ زینت اختیار کرنی چاہیے، ان کا ایسا حلیہ ہونا چاہیے کہ لوگ اس حلیے کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہوں۔ تو یہ افضل ہے کہ ایک مٹھی، یعنی یہ تو واجب ہے۔ اچھا، ایک مٹھی میں چاروں طرف سے، مثال کے طور پر یہاں سے جو بال ہے وہ بھی ایک مٹھی، وہ یہاں سے آپ کاٹ سکتے ہیں جو ایک مٹھی سے زائد آ رہے ہیں۔ میرے تو ہیں نہیں، بہت کم بال ہیں قدرتی، تو یہاں سے جو آ رہے ہیں وہ آپ یہاں سے کاٹ سکتے ہیں، تو کیونکہ اچھا یہاں سے جو بال ہیں وہ آپ نیچے سے کاٹ سکتے ہیں، جو بھی ایک مٹھی کے نیچے آئیں گے بال، تو چاروں طرف سے ایک مشت ہونا ضروری ہے، چاروں طرف سے۔ یہاں میں ایک بات ضرور بتاؤں گا کہ آج کل لوگوں نے داڑھی کے خط بنوانے شروع کر دیے ہیں، تو اگرچہ بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ آپ اوپر جو گال پہ بال آتے ہیں اس کو کاٹ سکتے ہیں، خط بنانا جائز ہے اوپر کے حصے کا۔ اوپر سے مراد کیا ہے کہ یہ اوپر اور نیچے کے جو دانت ہیں، جب یہ آپ دانت بند کرتے ہیں تو یہ جو لکیر بنتی ہے نا، دانتوں کی رو جو ہے، دانتوں کے دونوں دانتوں کے درمیان جو لکیر ہے اس کے پیرالل جو گال کا حصہ ہے، تو اس کے اوپر کے بال کاٹ سکتے ہیں، نیچے کے نہیں کاٹ سکتے۔ اور وہ فقہا دلیل دیتے ہیں کہ لحیہ، حدیث میں لحیہ کا حکم ہے، اور لحیہ نیچے کے جبڑے کو کہتے ہیں، تو نیچے کے جبڑے پہ جو بال ہوں گے اس کو لحیہ کہا جائے گا، لہذا لحیہ رکھنا واجب ہے، اس کے اوپر جو بال آتے ہیں وہ کاٹ سکتے ہو آپ۔ تو یہ ان فقہا کی دلیل ہے، اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں گردن کے بال بھی کاٹ سکتے ہیں آپ۔ لیکن بعض حضرات اس کے بھی قائل ہیں کہ لحیہ کا اگرچہ لغوی مطلب تو یہ ہے کہ جو نیچے کے جبڑے پہ جو بال ہوتے ہیں، لیکن لحیہ جب داڑھی کے معنی میں ہوگا تو جو بھی نیچے بال آئیں گے نا، جتنے بھی جو مرد کے بال ہوتے ہیں چاہے وہ یہاں بھی ہو رہے ہوں، تو وہ سارے داڑھی کے میں داخل ہیں، تو ان کے نزدیک پھر اس میں خط بنانا جائز نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں چونکہ فتویٰ اسی قول پر ہے، اسی بات پر ہے کہ خط بنانا جائز ہے، تو اگر کوئی گنجائش پر عمل کرے ٹھیک ہے، لیکن افضل یہی ہے، حدیث کے ظاہر سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ اور ویسے بھی میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کے چہرے کے حساب سے داڑھی دی ہوتی ہے، تو اگر آپ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے، ہاں جب زیادہ لمبی ہونے لگے تو نیچے سے برابر کر دیں، تو وہ آپ پہ زیادہ اچھی لگے گی، وہ آپ پہ زیادہ خوبصورت لگے گی۔ پتہ نہیں عجیب عجیب شکلیں کو لوگوں نے خط بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس پہ جیسے کٹورا رکھے نا کہ نشان بنا لیا اور یہاں جو بال آ رہے ہیں وہ کاٹ دیا۔ یہ بال بھی لوگ کاٹتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جو ہونٹ کے نیچے کے بال ہیں اس کو بھی داڑھی میں کاٹنا جائز نہیں ہے، یہ بھی داڑھی کا حصہ ہے، لوگوں نے یہاں سے کاٹا ہوا ہوتا ہے کسی نے۔ اچھا، یہ جو جائز خط ہے چلو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن لوگوں نے تو نیچے تک کاٹے ہوئے ہوتے ہیں بال، یہاں تک لائے ہوئے ہیں، کوئی یہاں تک لائے ہوئے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم اچھے لگ رہے ہیں۔ تو دیکھو، یا تو ادھر ایک طرف ہو جائیں آپ، اب جب آپ نے شیو نہیں کرنی ہے تو پھر پراپر طریقے سے داڑھی رکھیں۔ تو یہ کیا ہے کہ عجیب عجیب قسم کے خود خط بنائے ہوئے ہیں جو دیکھنے میں اچھے بھی نہیں لگ رہے ہوتے، اور مرد کی جو ایک اللہ نے وقار رکھا ہے، نورانیت رکھی ہے داڑھی میں، وہ ان داڑھیوں میں نہیں ہوتی جس میں عجیب سے خط بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہاں سے بھی کاٹ دیتے ہیں، یہاں سے بھی کاٹ دیتے ہیں، یہاں سے بھی کاٹ دیتے ہیں، یہ سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ تو بھائی کیا جا رہا ہے؟ اگر آپ چھوڑ دیں اس کو اپنے حال پہ، آپ کو جو اللہ نے آپ کے چہرے پہ بال دیے ہیں ان کو رکھیں، آپ مرد لگیں گے دیکھنے میں انشاءاللہ۔ تو اس لیے یہ جو غیر شرعی خطوط ہیں، خط جو بنائے جاتے ہیں، یہ تو بالکل ناجائز ہے۔ ہاں، گردن کے بال جو ہیں یہ کیونکہ داڑھی میں کسی کے نزدیک بھی داخل نہیں ہے، یہ آپ کاٹ سکتے ہیں کیونکہ تو گردن پر ہیں، اس سے اوپر نہ جائیں۔ تو یہ ہے رہا سفید بالوں کو نوچنا، تو 40 سال کے بعد تو ٹھیک نہیں ہے یہ عمل، اور 40 سال کے بعد آپ بالوں کو بلیک بھی نہیں کر سکتے، کالا بھی نہیں کر سکتے، البتہ براؤن، یعنی ایسا خضاب یا ایسا کلر لگا سکتے ہیں جو براؤن ہو، اور اگر ڈارک براؤن اتنا ہے کہ وہ دیکھنے میں پورا کالا ہی لگ رہا ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔
البتہ یہ ضرور ہے کہ بعض لوگوں کے تھوڑے سے بال سفید ہوتے ہیں، وہ لائٹ براؤن کلر بھی لگاتے ہیں یا مہندی بھی لگاتے ہیں تو وہ دیکھنے میں کالی لگتی ہے، اس لیے کہ وہ براؤن سفید جو بال تھے نا، جو براؤن ہوئے تھے، وہ کالے بالوں میں چھپ جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کلر کی وجہ سے بلیک نہیں لگ رہے، بلکہ وہ سفید بال کالے بالوں میں چھپنے کی وجہ سے بلیک لگ رہے ہیں. تو اس لیے ایسا کلر لگانا کہ جو دیکھنے میں بلیک لگے وہ جائز نہیں ہے. تو لائٹ براؤن یا ڈارک براؤن کلر جو دیکھنے میں واقعی براؤن لگتا ہو وہ تو جائز ہے. ہاں 2-4 بال سفید ہیں وہ چھپ کے کالے لگ رہے ہوں تو ایک الگ بات ہے. تو میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی.